1912 میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنایا گیا جس کو RMS ٹائٹینک نام دیا گیا۔ RMS ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کا مقصد تھا کہ انگلینڈ کے شہر سے مسافروں کو نیو یارک پہنچانا۔ ٹائٹینک جہاز کو ناقابل شکست کہا جاتا تھا اور یہ عیش و عشرت کا مجسمہ تھا، لیکن اس کا پہلا سفر جو کہ عظیم بننے والا تھا، بدقسمتی سے یہ تاریخ کی سب سے انحات میں سے ایک بن گیا۔ 15 اپریل 1912 کی رات ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر یہ عظیم جہاز ڈوب گیا اور اس کے ساتھ ہی 1500 سے زائد جانیں بھی چلی گئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کی داستان، اس کی تعمیر، اس کے سفر اور اس کے ڈوبنے پر بات کریں گے۔ ٹائٹینک ایک ایسا جہاز تھا جسے اس وقت کا جدید ترین اور مضبوط ترین سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر 1909 میں شروع کی گئی۔ RMS ٹائٹینک کی لمبائی 883 فٹ تھی اور اس کا وزن 46,000 ٹن تھا۔ اسے چلانے کے لیے 4 بڑے بھاپ انجن تیار کیے گئے۔ اس کے بنانے والے اس کی 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی وجہ سے بہت مطمئن تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کمپارٹمنٹس کسی بھی صورت میں پانی کو جہاز میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ٹائٹینک کی ایک خاص بات اس کی عیش و آرام تھی۔ پہلی کلاس کے مسافروں کے لیے بہترین کمروں کے ساتھ ساتھ بڑے ڈائننگ ہالز، ایک سوئمنگ پول، یہاں تک کہ ایک حجام کی دکان بھی موجود تھی۔ ہر قسم کی سہولت دستیاب تھی، جس کی وجہ سے اسے تیراتا ہوا محل کہا جاتا تھا۔ جہاز کی پہلی کلاس میں امیر ترین تاجر، سیاست دان اور دنیا کے مشہور ترین لوگ سفر کر رہے تھے، جبکہ دوسری اور تیسری کلاس میں مڈل کلاس اور محنت کش لوگ سفر کر رہے تھے جو کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نیو یارک، امریکہ جا رہے تھے۔ 10 اپریل 1912 کو RMS ٹائٹینک نے اپنا پہلا اور آخری سفر پر روانہ ہوا۔ یہ انگلینڈ کے ایک شہر سے روانہ ہوا اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو اس نے اپنے اوپر سوار کیا اور یوں ٹائٹینک نے نیو یارک کی طرف سفر شروع کیا۔ جہاز میں موجود 2200 سے زائد مسافروں میں دنیا کے امیر ترین لوگ بھی شامل تھے۔ جہاز میں سب سے زیادہ تعداد تیسری کلاس کے مسافروں کی تھی جو کہ بہترین مستقبل کی تلاش میں امریکہ جا رہے تھے۔ پہلے چند دن تک یہ سفر بہت آرام دہ پرسکون تھا۔ مسافر عیش و عشرت میں وقت گزار رہے تھے۔ کچھ لوگ خوبصورت کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کچھ جہاز کی بلندی سے سمندر کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ اپنے خوابوں کی تعمیر کے لیے بے تاب تھے۔ لیکن اس سفر میں ایک خطرہ چھپا ہوا تھا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ 14 اپریل 1912 کو رات 11 بجے ٹائٹینک کے عملے نے ایک آئس برگ دیکھا جو ان کے راستے میں تھا۔ فوری طور پر جہاز کو موڑنے کی کوشش کی گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک کا دایاں حصہ آئس برگ سے ٹکرا گیا اور پانی تیزی سے جہاز کے اندرونی حصے میں داخل ہونے لگا۔ ابتدا میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ جہاز کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے۔ عملے نے مسافروں کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی اور کچھ مسافر ابھی تک اس کو یقین میں تھے کہ یہ ٹائٹینک ایک ناقابل شکست جہاز ہے جو کہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ آئس برگ نے جہاز کے 5 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچایا اور جلد ہی عملے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز میں موجود لوگ خوف و ہرس میں مبتلا ہو گئے۔ لائف بوٹس کو پانی میں اتارنے کا حکم دیا گیا، لیکن ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بوٹ موجود تھی جو کہ صرف 700 لوگوں کے لیے کافی تھی، جبکہ جہاز میں 2200 سے زائد مسافر موجود تھے۔ رات 12 بجے کے قریب کیپٹن نے لائف بوٹس کو پانی میں اتارنے کا حکم دیا۔ خواتین اور بچوں کو سب سے پہلے لائف بوٹس میں سوار کیا گیا، جبکہ مردوں کو انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس وقت تک بہت سے لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا اور جہاز پر ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس میں بٹھانے کا عمل شروع کیا گیا، لیکن بہت سی بوٹس آدھی روانہ کی گئی کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ جہاز واقعی ڈوب رہا ہے۔ پہلی کلاس کے مسافروں کو نسبتاً زیادہ موقع ملا وہ لائف بوٹس میں جگہ بنا سکیں، لیکن تیسری کلاس کے مسافروں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا اور انہیں لائف بوٹس تک رسائی نہ مل سکی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور آہستہ آہستہ کر کے یہ جہاز پانی میں غائب ہو گیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ زیادہ تر لوگ جلد ہی سردی سے ہلاک ہو گئے۔ تقریباً 1500 افراد نے اس سرد پانی میں اپنی جانیں کھوئی۔ ڈوبنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد RMS کارتھوپیا نامی ایک جہاز مدد کے لیے پہنچا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زندہ بچنے والے زیادہ تر لوگ لائف بوٹس میں تھے
تو سرد پانی میں موجود افراد میں سے اکثر کی موت ہو چکی تھی۔ صرف 700 افراد کو زندہ بچایا جا سکا۔ ٹائٹینک کا واقعہ دنیا کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنا۔ اس حادثے کے بعد سمندری سفر کے قوانین میں بہتری کی گئی، جیسا کہ ہر جہاز میں کافی تعداد میں لائف بوٹس کا ہونا اور آئس برگ سے بچنے کے لیے ابتدائی نگرانی کا انتظام متعارف کیا گیا۔ آج ٹائٹینک کی داستان دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ اس ملبے کی تلاش اور اس پر بننے والی فلموں نے ٹائٹینک کی یادوں کو زندہ رکھا، لیکن اس واقعے کی اصل میراث یہ ہے کہ یہ حادثہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے سامنے انسان کی کتنی محدود طاقت ہے۔ ٹائٹینک کی المناک کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور اور بے احتیاطی کے نتائج کیسے خطرناک ہو سکتے ہیں۔